أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ، جو ہم قرآن سیکھنے کے لیے مختلف چیزوں کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے دین کو سمجھنے کے لیے جو حدیث اور لینگویج اسٹڈیز سیکھ رہے ہیں، اس کا سیکھنا، اس کا فہم ہمارے لیے آسان بنا دیجیے. اس سے ہم کو قرآن سیکھنے میں جو مدد ہے وہ عطا فرمائیے. اس کی مشکلوں کو کھول دیجیے، آسانیاں مہیا کر دیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. In the last class or last few classes, we were dealing with the three kalimat, which is language study, جس کو علم صرف کہتے ہیں. اور ابھی ہم لینگویج اسٹڈی مارفولوجی میں ہیں اور نحو میں ابھی ہم نہیں ہیں. نحو اسی وقت داخل ہوگا جن دو کلمے آپس میں ملیں گے تو پھر نحو کا رول شروع ہوتا ہے. So can anyone brief that in ism the very first thing we did was the kinds of kalima. کلمے کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ کوئی 5 minutes revision. 3 قسم کے. یہ تو تم بہت ایڈوانس ہے. میری کلاس کا ایک المیہ یہ ہے کہ اس میں پرائمری لیول کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، انٹر کے بھی ہیں، میٹرک کے بھی ہیں، گریجویٹس بھی ہیں. لیکن میں جو شروع کر رہا ہوں وہ بالکل بیسک کیا، بالکل ابتدائی لیول. مجھے بہت سے ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو عالمہ کا یا عالم کا کورس کر رہے ہیں، وہ گرامر میں تھوڑا علم رکھتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں وشے میں عربک بھی ہیں اس میں کلاس میں، اور کئی ایسے ہیں جو بالکل ابھی مبتدی ہیں اس معاملے میں. ذرا سا تھوڑا سا جب بات پوچھوں تو بتائیے، لیکن جو بالکل میں خیال رکھوں انشاءاللہ بالکل مبتدی جو لوگ ہیں ان سے تھوڑے سوالات کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کتنا یاد رکھے ہیں. راشدہ خاور آپ بتائیں گے واٹ آر دا بیسک kinds of kalima. تو جلدی 5-7 منٹ کا ریویژن ہے. دین وی ہیو ٹو موو ٹو اوور نیو لیسن. راشدہ خاور نہیں
میں انمیوٹ کر یس I have unmuted you. چلیے اسم فعل اور حرف بس ختم. یہ تین ان میں سے ہم کچھ حد تک اسم کے بارے میں معلوم کر لیے ہیں. اسم کی اسٹڈی اب تک کر رہا تھا لیکن مکمل اسٹڈی نہیں ہے. اس کے لیے پھر پوری گرامر ایک سال تک کرنی پڑتی ہے تب جا کے اسم کمپلیٹ ہوتا ہے. لیکن جو بہت ہی براڈ ٹاپکس ہیں ہم ان کو کمپلیٹ کیے تھے. اب اس کے بعد اسم میں جو بنیادی اقسام تھے وہ تین تھے. اسم ہم لیے تھے. وہ بنیادی اقسام تین کیا ہیں؟ کوئی اور ہے اس میں پوچھوں. یہ تو جانتی ہے لیکن پھر بھی حسین عائشہ بنیادی اقسام کیا ہیں؟ جامد، مصدر، مشتق. یہ ٹھیک ہے. جامد، مصدر، مشتق ہیں. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں آپ؟ مصدر کیا ہے، مشتق کیا ہے، جامد کیا ہے؟ جامد وہ اسم ہے جو اپنے اوریجنل فارم میں یوز ہوتا، اس کا کوئی ڈرائیو فارم نہیں ہوتا. جیسا کہ اللہ اور مکہ، مدینہ. وہ تو پھر اس میں اور پھر تھوڑا سا فرق ہو جائے گا نا. علم میں اور مکہ، مدینہ ہے نا. یہ جیسے مدینہ اگر آپ معرفہ کے طور پہ لے رہے ہیں تو الگ ہے لیکن مکہ تو معرفہ نہیں ہوگا، وہ علم ہوگا ہے نا. کوئی نام ہے نا. جی نام جی. انڈیا ہے، حیدرآباد ہے، ڈالس ہے، شکاگو ہے، یا پھر احمد ہے، عائشہ ہے، تو وہ علم ہو جائیں گے. جامد وہ تمام معرفہ جو کسی سے ڈرائیو نہیں ہوئے. شجر ہے، شمس ہے، قمر ہے. اس کے بعد مشتق کیا ہوتا ہے؟ مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر روٹ ورڈ کو بولتے سر. روٹ ورڈ کو نہیں بنے گا. روٹ ورڈ میں تو فعل بھی ہوگا، اس میں فاعل بھی ہوگا. روٹ ورڈ سے کام کا نام، بس اتنا یاد ہے. کام کا نام ہے نا. وربل نام، وربل نام، کام کا نام. کھانا ایک کام کا نام ہے، کھیلنا ایک کام کا نام ہے. ٹھیک ہے. دیکھنا ایک کام کا نام ہے. تو مصدر ایک کام ہوتا ہے جس میں زمانہ بھی ہوتا ہے، اس کا ماضی اور مضارع ہوتا ہے، اور پھر کام ہوتا ہے. وہ کھا رہا ہے، وہ کھایا، وہ کھائے گا. یہ پھر مصدر نہیں کہلائے گا، وہ روٹ ورڈ. تو روٹ ورڈ سے جو اسم کا نام، جو فعل کا نام نکلے گا، روٹ ورڈ سے جو فعل کا نام نکلے گا اسے مصدر کریں گے. اور وہ مصدر سے جو نکلتے ہیں اس میں سے ہم بہت سے 2-3 کر لیے تھے، شاید یا 2 کرے تھے. اس میں فاعل بھی نکلتا ہے، اس میں مفعول بھی نکلتا ہے. اب اس میں کچھ 1-2 رہ گئے تھے، اس کو پھر ہم کبھی تفصیل کے وقت بھی کر لے سکتے ہیں. اس میں تفصیل اور مشبہ صفت بھی ہے، اس میں وہ بھی کریں گے. اس کے بعد عدد کے لحاظ سے بتائیں فاطمہ، عدد کے لحاظ سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. عدد کے لحاظ سے اسم کی قسمیں جی واحد، تثنیہ، جمع. ویری گڈ. واحد، تثنیہ، جمع، یہ 3 ہیں. اور یہ ہم اس میں کئی معرفت ہم کر لیے تھے. یہ بہت سارے اس میں جمع کی کتنے قسمیں ہیں؟ جی جمع، مذکر. اور بولتے جائیے جلدی جلدی بولے. خالی جمع مذکر قسم نہیں ہے. پہلے جمع کی 2 مین قسمیں ہیں. نہیں سر، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. لولا جو بہت کرے تھے ہم
ایک تو واحد کی شکل نہیں بدلتی، اس کو کون؟ اچھا، جیسا جمع مکسر اور جمع سالم. ہاں، جمع مکسر جمع سالم. پھر اس میں مؤنث کی بھی جمع مکسر ہوگی، جمع سالم ہوگی، اور پھر وہ مذکر کی بھی جمع مذکر جمع سالم ہوگی، ہے نا، تسنیہ ہوگا. جی سر. پھر اس کے بعد عام یا خصوصیت کے لحاظ سے کچھ قسم کرے تھے ہم. کوئی بتائیں گے کون ہے؟ دانش. جی سر، اس کے لیے میں معرفہ اور نکرہ کیا. ویری گڈ. اور پھر معرفہ کے ہم کچھ اقسام میں کرے تھے. کتنے اقسام؟ 6 اقسام کیے تھے سر اس کے اندر. 6 یا 7؟ 7. کیا ہے وہ؟ کیا ہے سر اس میں علم تھا، اس میں ضمیر تھا، اس میں اشارہ تھا، پھر اس میں ایک معرفہ باللام تھا، اور حرف ایک منادہ تھا. میں سوری، میں گنتی کرنا بھول گیا. اور ایک جو کسی کا مضاف ہو، کسی کا مضاف ہو تو معروف. کتاب اللہ، کتاب دیکھنے میں معروف ہے، لیکن وہ نکیرہ ہو جائے گا. معرفہ بالمضاف. چلیے، تو یہ سارے ہم کر رہے تھے. اس کے بعد پھر کچھ اسما تھے، جیسے اسماء موصول، اسماء اشارہ، اور پھر ضمائر کہ ہم واحد تسنیہ جمع کرے تھے، ہے نا، جس میں اسماء موصولیہ ہیں. اس کے اوپر کیا ہے یعنی اس کے اوپر یہ مجھے مقصر اور اس کی تھی. اسماء موصول میں ہم کر رہے تھے کہ اس کا بھی واحد تسنیہ اور جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا تھے؟ الذی، اللذانی، اور الذین، اور مؤنث کا بھی تھا. پھر اسی طرح سے اسماء قریب بھی تھے، اسماء بعید بھی تھے. اسماء بعید اور قریب کا بھی ہم کہہ رہے تھے، حاضر اور حاضری کا. پھر ذالک کا بھی ہم اس میں یہ فار دا ڈسٹینس اسمال بعید. اس کے جو اہم کام ہم کرے تھے وہ ضمائر شخصی. اس کے 14 ضمائر تھے، اور وہ 14 میں ہم یہاں پر کرے تھے غائب، ایک منفصل اور متصل. منفصل کسی کو یاد نہیں کر سکتا تو پھر the easiest way is detached and متصل attached. یہ بہت کام آنے والی چیز ہے، آگے بھی بہت اس کا استعمال ہوگا. اور اس میں پہلا کیا تھا؟ 3rd person یا غائب پرسنل بھی بتایا تھا. اس کا منفصل کیا ہوں گے؟ کوئی ساجدہ جلدی بتائیے. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اس میں ہم نے جو مذکر غائب تھا وہ ہوا، اور ہما، ہم. اس کے متصل فارم بھی ہیں. یہ ضمائر تفسیر کے وقت بھی بہت گڑبڑ کرتے ہیں. کون سی ضمیر یا اس کو پرسنل پروناؤن کے معنی، پروناؤن کے معنی کیا ہیں؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف اے پروناؤن یا ضمیر کے معنی؟ سر پروناؤن وہ ہوتے ہیں جن کو ہم ناؤنز کی جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں. انسٹیڈ آف ٹیکنگ آل دا ٹائم دا نیم آف دیٹ ناؤن، ہم اس کو ہی، شی، اٹ، دے، یو، اس کے ساتھ ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں. Yes, pronoun is a word that is used in the place of a noun. In the place of a noun. تو یہ ہوا کوئی ہوگا، اس کی وجہ ہے کوئی مذکر احمد کا ذکر ہوا ہوگا، احمد اور زید کا ذکر ہوگا تو ہما ہوگا. بہت سارے مردوں کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم ہوگا.
ٹھیک ہے. تو پھر اس کے متصل اس کے ہم یہاں پر کرے تھے سر متصل اٹیچ جو اٹیچ. متصل مینس اٹیچ. یہ 3 جگہ اٹیچ ہوتے ہیں. کل دوپہر کے کلاس میں بھی بتایا تھا کہ کسی فعل سے بھی اٹیچ ہوتے ہیں, کسی اسم سے بھی اٹیچ ہوتے ہیں, کسی حرف سے بھی اٹیچ ہوتے ہیں. تو پھر جب نحو داخل ہوگی تو وہ اٹیچمنٹ ہوگا, فعل سے اٹیچ ہوں گے تو پھر وہ مفعول بھی ہوں گے, اور کسی مین سے ہوں گے تو مضاف مضافلے ہوں گے, اور پھر کسی حرف سے اٹیچ ہوں گے تو وہ جار مجرور ہوں گے. اس طرح سے تینوں جگہ اٹیچ ہوتے ہیں. اس کے واحد کے مذکر کے 3 کیا ہیں سر؟ ہو ہاں ہوگا, ہما ہوگا, ہم ہوگا. ویری گڈ. ختم. اور پھر مؤنث کے ہاں ہوگا تو اٹیچ ہے ہاں, ہما اور ہننا. پہلا تو اس کا منفصل. اچھا پہلے منفصل. جی سر, اس پہ ہیا ہو جائے گا. ہیا ہما ہما ہننا. ہننا. تو اس کا متصل یہ ہم کر لیے تھے ہاں. جی سر, ہاں ہما اور ہننا. وہ ویسے پھر حاضر کے بھی ہم کر لیے تھے. ٹھیک ہے. انتم کا کما کم انتی انتما انتنا کی کما کننا, یہ بھی کر لیے تھے. اس کا ایک اپنے پاس بھی چارٹ بنا لے, یا پھر دانش سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا ایک اگر آپ کو اس کا امیج لے لیے ہیں تو واٹس ایپ پہ بھی ڈال دیں ہمارے وہ سائٹ پہ, تو وہ آئی جائے گا یا آ گیا ہوگا. لیکن یہ اور متکلم میں تسمیہ نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی بات کرے, 2 آدمی بات کریں, ایک کریں گا تو صرف واحد ہوگا, 2 کریں یا 10 کریں تو تسمیہ نہیں ہوتا, پھر جمع ہوتا ہے. انا اور نحنو تھا, اور اس کا متصل یا اور نا یا نی ہوگا. نی جی سر, یا اور نی اور جمع ہے اس کا جمع. چلیے. Now we will turn to the next kalima that is very important in morphology. اور نیکسٹ کلمہ ہے فعل. جیسے ہم اسم کے طرف تھے ویسے ہی فعل کے ہم بالکل اسی طرح سے کیٹیگریز پہلے معلوم کر لیں گے. دس از اونلی اے بلو پرنٹ. دس از اونلی اے بلو پرنٹ. یہ صرف آپ کو جیسا اسم کا ایک چارٹ دیا تھا ہمیں, اسی طرح سے یہ فعل کا ایک چارٹ ہے جس کو ہم دھیرے دھیرے یہ سارے کمپلیٹ کریں گے. لیکن پہلے صرف آج اس چارٹ کو سمجھ لیجیے کہ فعل کے بارے میں کیا کیا معلومات ہم کو حاصل کرنا ہے, اس کی بھی کتنے قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. سو دا ویری فرسٹ نمبر 1 is according to time. According to time. Okay, sorry. Okay, so this is 1, according to time. اب ٹائم کے لحاظ سے سب کو معلوم ہے, بالکل بیسک چیز ہے. دوسری زبانوں میں اردو ہو یا انگلش ہو, ٹائم جو ہے وہ 3 ہوتے ہیں. ایک تو گزرا ہوا, ایک جو چل رہا ہے, اور ایک جو آنے والا ہے. یہ ٹائم ہوتا ہے. زمانہ بھی کہتے ہیں. گزرا ہوا زمانہ, جو چل رہا ہے, جو آنے والا ہے. اسی طرح سے لیکن عربی میں ایک بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ پریزنٹ اور فیوچر ایک ہی ہوتا ہے. پریزنٹ اور فیوچر ایک ہی ہوتا ہے. اب اس میں اکارڈنگ ٹو ٹائم جو فعل کی قسمیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4 ہیں. وہ 4 قسمیں ہیں. یہاں پر اس کے بھی دانش کلاس کے بعد یہ کلاس سے ختم پہ آپ ایک امیج لے کے پلیز اس پہ ہمارے الحرمین گروپ پہ بھی ڈال دیجیے.
اس میں تو آ ہی جائے گا تاکہ ان لوگوں کے پاس، اور جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ بھی لے سکتے ہیں، وہ چارٹ پہنچ جائے گا، اس سے بھی آپ سیکھیں گے. یا پھر جو ہے پلیز ڈو ناٹ پلے ود دا بٹنس، اس کے بٹن سے مت پلے کریے، مجھے یہ بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. چلیے، اکارڈنگ ٹو ٹائم اسکیچ، ہر ایک کے بارے میں ہم کو پڑھنا ہے کہ ماضی میں وقت کیسا ہوگا، مضارع میں وقت کیسا ہوگا، اس کے امر کی شکل کیا ہوگی، اس کے کچھ رولس ہیں، نہیں کی شکل کیا ہوگی. دیٹ وی ہیو ٹو ڈو ان دا کمنگ کلاسز. جس کو تفصیل سے ہم کو اسی لیے چاہیے کہ ہم کوئی گرامر نہیں سیکھیں. مقصد گرامر سیکھنا نہیں ہے عربی کی یا قرآن کی، بلکہ مقصد یہ ہے کہ قرآن فہمی میں انتہائی ضروری جو باتیں ہوتی ہیں اس کو ہم فی الحال کور کر رہے ہیں. یہ گرامر کرنا ہے تو پھر وہ ایک الگ ہی چیز ہے، اس کے لیے پورا فل ٹائم ہونا پڑتا ہے. وہ اس کلاس رکھے تو ایک آدھ سال لگے گا پورا صرف ختم کرنے کے لیے، ماضی کے لیے تو اور اس کا نحو کے لیے تو اور زیادہ ٹائم لگے گا. دس آر جسٹ انٹروڈکشن، ویری بیسک نالج. امر ہے، امر کے کیا طریقے ہیں، کیسے بنتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، امر نہیں ہے. وہ لوگ جو ان الفاظ کے عادی نہیں ہیں یا ان کے لیے اردو والوں کے لیے مشکل ہے، یہاں پر انگریزی میں بھی لکھ دیے گئے ہیں کہ وہ ماضی از پاسٹ. And this مظاہرے includes both the tenses present اور future. اس میں ڈفرینشیٹ کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. فیوچر خاص طور سے بیان کرنا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں گے. پھر امر ہوتا ہے، امر کیسے بنتا ہے، فعل کا حکم کیسے بنتا ہے. یہ ڈوز ہیں، ڈونٹس بھی ہیں. قرآن بھرا ہوا ہے، قرآن کا مقصد ہی اوامر بھی ہے اور نہیں بھی ہے. اس میں ڈوز بھی ہیں اور نہیں بھی ہے. اب فعل ہمارا دوسرا کلمہ ہے، 3 کلمے تھے، اسم، فعل اور حرف. اب دوسرے کلمے کا ایک نقشہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اٹس اونلی اے بلو پرنٹ. صرف ہم کو کیا کرنا ہے، کیسے آگے اس کی اسٹڈی کرنا ہے. تو اس میں سب سے پہلے اکارڈنگ ٹو ٹائم دیر آر 4 categories آف اے فعل اور اے ورب. And they are number 1, ماضی، مضارع. Amar means the imperative form, حکم یا ریکویسٹ. نہیں is the negative form, don'ts and do's. Okay. So یہ according to time اس کی 4 قسمیں ہیں. جو لوگ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ بھی لیں، ان کے حافظے کے لیے اپنے لحاظ سے بھی چارٹ بنا لیں. یہ میں اپنے طور پہ جیسا مجھے بنانا تھا ویسا بنا دیا. بٹ فیل ہے، فیل کے ساتھ جو ہے ہم اس کو اس کے کیٹیگریز یہاں پر ہم کریں گے. I can do this. These are the 4 categories. Yes. The first one is here like this, or you can take this also. This is the first one. This is the second one. This is the third one. This is the fourth one. This is 1, 2, 3, and 4. According to time, 4 categories हो गए वर्ग के.
پھر اس کے بعد دس از این امپورٹنٹ ایشو، ورک کے کیٹیگریز، ورک کے کائنڈس. ورک دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک لازم یا انٹرانزیٹو ہر زبان میں ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، انگلش میں بھی ہوتا ہے. ایک متعدی ہوتا ہے، وہ ٹرانزیٹو ہوتا ہے. Can anyone explain me the difference between lazim and mutaddi? According to object. Object مانے مفعول، مفعول کے لحاظ سے کوئی مجھے لازم اور متعدی کا ڈفرینس انصار can you give me the difference between lazim and mutaddi? ابھی ذرا نہیں آ رہا مجھے. اوکے، شاید موئز تو بتائیے. ٹھیک ہے موئز. لازم وہ فعل ہے جو صرف مفعول کے پاس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. متعدی وہ فعل ہے جو اس کمپلیشن کے لیے مفعول کو بھی چاہتا ہے. کیا بولے آپ؟ پھر ایک بار بولیے. لازم وہ فعل ہے جو فاعل پہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں، فاعل پہ. اس کو صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. مثالیں دیجیے. انگریزی میں جیسا انگریزی یا اردو میں جس میں چاہے دیجیے. جیسا وہ اترا، یہ لازم فعل ہے. لازم اترنا ہے نا، اترنا لازم. ذہبا ہے وہ گیا، گیا وہ چلا، یمشی وہ چلا. تو کسی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کھانا پینا دیکھنا اس کے لیے آبجیکٹ کیا دیکھا، کیا کا جواب دے گا، لیکن یہ کیا گیا کا جواب نہیں دے گا. اس کو آبجیکٹ لازم یا انٹرانزیٹو. اب یہ اردو میں بھی ہے، ہی جو بولیں گے کیا گیا اس کا سوال کریں گے، وہ اس کا کوئی مفعول نہیں آئے گا. تو دس از ویری امپورٹینٹ. جب بھی کوئی ورڈ ہمارے تفسیر میں آئے گا تو whether will it take a مفعول اور ناٹ، مفعول اس وقت ڈسائڈ کرے گا. اس کو اگر مفعول کی اہمیت نہیں ہے تو وہ جو ہم متعلق فعل کہتے ہیں، he went to the masjid. اب یہ تو کے ساتھ اس کو انگریزی میں بھی کہتے ہیں، وہ جو ہے اس کا کنجیکشن کا آبجیکٹ ہے، ٹو کا آبجیکٹ ہے، وینٹ کا آبجیکٹ نہیں ہے. وہ ڈائریکشن بتا رہا ہے کہ وہ کدھر گیا ہے نا، وہ کہاں سے اترا، پہاڑ پہ سے اترا، پھر آسمان پہ سے اترا، کہاں سے اترا. تو ایسے تمام الفاظ جس کے لیے ڈائریکٹ مفعول کا استعمال نہیں ہوتا یا ظہور ہی نہیں رہتا، وہاں پر ہم کسی پریپوزیشن کے ساتھ، کسی حرف کے ساتھ آبجیکٹ کو یوز کرتے ہیں. وہی ہماری تفسیر میں ہم ہمیشہ متعلق اس کو کہتے ہیں. ہمیشہ روز کہہ رہے ہیں متعلق ہے، فعل ہے. یہ وہ فعل سے متعلق ہے اس لیے کہ وہ فعل یا تو انٹرانزیٹو ہے یا وہ جو مفعول ہے وہ مفعول کا کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ ڈائریکٹ اس کا فعل سے تعلق نہیں ہے، بلکہ کچھ ڈائریکشن بتا رہا ہے، کچھ اور طریقہ ہے. تو اس لیے یہاں پر روزانہ کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں جو اسم کسی حرف کے ساتھ آتا ہے اور وہاں پر شاید سوچ سمجھ کے بولتے ہیں یا بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں کہ وہ متعلق فعل ہے. تو چونکہ اس کو ڈائریکٹ آبجیکٹ کی اگر وہ متعدی بھی ہوگا تو بعض وقت ڈائریکٹ آبجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہم اس کو متعلق فعل اسم استعمال کریں گے تو اس کو متعلق کہیں گے. تو اکارڈنگ ٹو آبجیکٹ اس کی دو قسمیں، ایک وہ ہے جو ڈائریکٹ آبجیکٹ لیتا ہے، مفعول لیتا ہے. مفعول کی بھی کئی قسمیں ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی ہم نحو میں جائیں گے بہت آسان طریقے سے مفعول کی قسمیں ہم معلوم کر لیں گے. تو اس طرح سے دو ہوئے اس کے. ون از لازم کیا ہے؟ that does not need a object.
اس کا آبجیکٹ آئے گا تو کوئی حرف کے ساتھ وہ آبجیکٹ آئے گا اور پھر چلیے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لازم کہیں گے. چلیے یہ دو کلیئر ہو گئے. ایک متعدی اکارڈنگ ٹو آبجیکٹ، اس میں لازم میں آبجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور متعدی میں آبجیکٹ آئے گا. لیکن آبجیکٹ اگر متعدی کے لیے ضروری نہیں ہے تو پھر اس میں حرف کے ساتھ آئے گا، اسے متعلق فعل بھی کرے گی، اسی کو متعلق فعل ہے. ہمارے تفسیر میں ہمیشہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ضروری کے لیے ہم سے بعض وقت متعلق ہے کہ یہ متعلق فعل، ہم کو اس کے ساتھ ہی یہ بھی اس وقت تفصیل میں دیکھنا ہے کہ کس فعل سے متعلق ہے، کس فعل سے متعلق ہے. اگر متعدی ہے تو اس کا مفعول کیوں نہیں آیا بلکہ اس کو متعلق کیوں کیا گیا، اور اگر وہ لازم ہے تو پھر لازم بات ہے کہ اس کو ڈائریکٹ آبجیکٹ کبھی بھی نہیں لے گا. ٹھیک ہے، چلیے. Now the second is, again, we have two categories. Third one, this is according to time, number 1, according to object, number 2, then according to this is action. According to action, عمل، فعل کے عمل کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے. اس کا میں نوٹ پیڈ نہیں کر رہا صحیح. What is wrong with it?
چلیے آپ اس شیئر میں روک کے پھر سے ری شیئر کریں تو آ جائیں. ری شیئر کیا کرنا ہے اس میں صرف یہ ڈرا میں کرنا نوٹ پیڈ جو میرے ہاتھ میں ہے وہ اسکرین شیئر کو جو آپ روک دیں گے پھر سے وہ اسکرین کو شیئر کریں تو پھر آ جاتا. اسکرین شیئر کرنا ہے اس میں وہ اسکرین شیئر تو نہیں رکے گا نا پھر رکے گا تو پھر یہ پورا چلا جائے گا. آتا ہے اس کے ساتھ میٹنگ کے ساتھ آتا ہے کیا ہو گیا. چلیے دس ون از پہلے معروف پہلے مجہول. یہ بھی ہمیشہ اس میں ہم کرتے رہتے ہیں. اس کے بھی اپنے طریقے ہیں. پہلے معروف کیا ہوتا ہے اور مجہول. معروف کیا ہوتا ہے اکثر واٹ از معروف بتا سکتے ہیں. ایکٹیو ورب انگریزی میں بھی ہوتا ہے جی. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ایکٹیو ورب اینڈ پیسو ورب. انگریزی میں کیسے معلوم ہوگا ورب وہ کیا اور اس کام کو کیا گیا. اس کا کوئی سبجیکٹ جو ہے اس پہ کام ہوتا ہے پریڈیکیٹ وہ بتاتا ہے کہ سبجیکٹ کام کیا ہے یا سبجیکٹ پہ کام ہوا. اب وہ جو پیسو ورب انگریزی میں بنتے ہیں وہ آر ٹو بی ورب ہیں. ایم اور از واز ور بی گیونگ بین. ان کے ساتھ کسی بھی فعل کا پارٹیسپل اگر استعمال ہوتا ہے تو مینگوز اور ایٹن. سبجیکٹ اس کا کوئی کام نہیں کر رہا ہے بلکہ سبجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے. تو مجہول کے بھی طریقے ہیں. مجہول ورب کو کیسے بناتے ہیں یا پیسو ورب کیسے بنتا ہے. تو دیز آر دا تھنگس دیٹ وی ہیو ٹو اسٹڈی ان ڈیٹیل. اس لیے کہ یہ پوری تفسیر میں قرآن میں کئی جگہ ورب یا تو معروف ہوتا ہے یا مجہول ہوتا ہے. This is only a blueprint that will show you what we are going to study in field. ایک بار کوئک ریویژن اکارڈنگ ٹو ٹائم. اس کے 4 قسمیں ہیں. ماضی مضارع امر نہیں. That is past, present and future, imperative and negative. پھر اس کے بعد اکارڈنگ ٹو آبجیکٹ اس میں یا تو وہ لازم ہوگا یا کہیں متعدی ہوگا. پھر دین اکارڈنگ ٹو ایکشن. ایکشن کی بنیاد پہ یا تو فعل معروف ہوگا یعنی سبجیکٹ کام کرنے والا ہوگا. اور اگر مجہول ہوگا تو سبجیکٹ پر کام ہوگا. اسے اردو میں انگلش اس میں عربی میں 1-2 مثالیں دے سکتے ہیں. کوئی معروف اینی ون. کئی بار ہم یہ اس میں تفسیر میں بھی اب تک جو پڑھے اس میں سے سقالا قبلہ خالہ خیلہ کہا گیا. خالہ دیٹ از خالہ. ابھی خیلہ کیسے بنا اس کے اصول کیا ہیں ہے نا کہ ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ اصول ہے مجہول بنانے کے اس کے پیسو بنانے کے. وہ تمام ہم کو تھوڑا سے دیکھنا پڑے گا جو موٹے اصول ہے. تو یہ 3 چیزیں اس کی تقسیم ہوگی. اس کے بعد جو سب سے مشکل اور اہم ترین کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا حروف حروف کے لحاظ سے
حروف کے لحاظ سے اب ہم جو ہے اس کے کیٹیگریز کریں گے. اور یہ میں اس سے پہلے کچھ حضرت کو، میرے جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کچھ صحیح کے بارے میں بتایا تھا، مجرد صحیح، ثلاثی مجرد صحیح. اس کے بعد میرے لیے درد سے یہ بن گیا کہ اس کے بعد کوئی بھی فیل آتا تو وہ صحیح کے لحاظ سے اس کو درج کرتے اور اس کا کانجوگیشن کرتے، پھر پوچھتے کہ یہ ایسا تو صحیح نہیں ہو رہا ہے، اور نصرہ کے طور پہ نہیں ہے، فتح کے طور پہ نہیں ہے. This is the most important part that we have to study in detail. وہ ہے، اس کو ہم ابواب کہتے ہیں. ابواب کے معنی باب معنی کیٹیگریز آف دا ورڈ، کیٹیگریز آف دا ورڈ. ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ چھوٹ بھی گئے ہیں. یہ میں ایسے ہی لکھتا، لیکن یہ کیا ہوگا، شیئر اسکرین ختم کر دوں گا تو پھر یہ پوری چیزیں چلی جائیں گی نا. ایک چیز اور ٹرائی کر لیتے. چلیے، سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے صحیح یا ثلاثی مجرد. یہ ہم بہت زیادہ پہلے کلاسوں میں کر چکے ہیں. صحیح یا ثلاثی مجرد، 3 lettered verb. 3 lettered verb. This is 3 lettered verb. اسے لکھ لیں، یا if you want I can type it. Three lettered word. یہ ثلاثی مجرد.
3 lettered word, सलासी मुजर्रद। उसके बाद देखिए एक जिसकी किस्म है, फिर इसके अंदर एक मजीद फी ही भी आता है। मजीद फी ही मैंने इसके अंदर कोई चीज ऐड होती है, कुछ हरूफ ऐड होते हैं। ये भी कई बार हमारे पास आती है, जैसे बदला परसों आया था, बदला, नजला, अनजला, ऐसे कई वर्ड आते हैं। तो इसके भी हमको क्या क्या हरूफ इस्तेमाल होते हैं, उनका प्लेस क्या है, शुरू में कितने इस्तेमाल होते हैं, बीच में कितने इस्तेमाल होते हैं, आखिर में। तो जो हमको जो अहम तरीन काम बाद में थोड़ा क्लासेस के बाद करना है, वो है द कैटेगरीज ऑफ वर्ड। इसके अपने उसूल हैं। ये उसूल हर कैटेगरी पे अप्लाई नहीं होंगे। मेक इट वेरी क्लियर, वेरी क्लियर, मेक इट वेरी क्लियर कि ये उसूल जो सलासी मुजर्रद के हैं वो किसी और पे। अब यहाँ पर थोड़ा से इसके डेफिनेशन जो हजरत लिख रहे हैं प्लीज लिख लीजिए, मैं सारी चीजें टाइप नहीं करता। इसकी कुछ खुसूसियात है, सलासी मुजर्रद के खुसूसियात है। सबसे पहली खुसूसियत, इसमें तीन हरूफ अलहदा अलहदा होते हैं, इसीलिए उसको सलासी मुजर्रद। कोई हर्फ तीन में से रिपीट नहीं होता। जैसे फा आ ला है, फे एन लाम। ना सा रा है, नून स्वाद रे। जा रा बा है, स्वाद रे बे। कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता। नंबर 2, नंबर 1 इज, इसमें तीन हरूफ होते हैं। राइटिंग सलासी मुजर्रद में तीन हरूफ होते हैं। हर हर्फ अलहदा होता है और हर हर्फ कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट होता है यानी वो कॉन्सोनेंट और वॉवेल तो मानते हैं। वॉवेल अरबी में से तीन है, हमजा, वाव, या, जिनको हुरूफ इल्लत कहते हैं। हुरूफ इल्लत यहाँ पर मैं लिख दीजिए था, हुरूफ इल्लत यहाँ है वो, दिस इज द वर्ड इल्लत। हुरूफ इल्लत सिर्फ तीन ही है, बहुत बड़ी फहरिस्त नहीं है। वो तीन क्या है? हमजा, या, अलिफ, वाव, या। इसमें कोई हर्फ इल्लत नहीं होगी। तो इसके अपने रूल हैं, इसके अपने रूल हैं। और ये हमेशा पास्ट टेंस में होगा सलासी मुजर्रद। इसका एक सब्जेक्ट भी होगा रूट वर्ड का, वो हमेशा ही होगा। कितनी बातें बताएं। नंबर 1, इसमें तीन हरूफ होते हैं। नंबर 2, हर्फ अलग होता है। नंबर 3, हर्फ कॉन्सोनेंट होता है। नंबर 4, इसमें कोई हर्फ इल्लत नहीं होता। नंबर 5, कोई हर्फ रिपीट नहीं होता। 2 बार एक हर्फ इस्तेमाल नहीं होता, अलग अलग होता है। नंबर 6, ये इसका एक सब्जेक्ट भी होता है और इसमें जमाना भी पाया जाता है। इसका सब्जेक्ट हमेशा ही होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसका जमाना हमेशा माजी होता है। 7 डेफिनेशंस ऑफ सही या सलासी मुजर्रद। अब ये सलासी मुजर्रद में अगर कोई हर्फ ऐड हो जाए तो उसको मजीद फी ही कहते हैं, उसको मजीद फी ही कहेंगे। उसमें 3 के अंदर कुछ इजाफा, ये इजाफों के भी जैसे चाहे इजाफा नहीं होता है, पैटर्न के तौर पर इजाफा होता। अभी उसकी मिसाल दिया, रब्दा, बीच का अहम कलीमा डबल हो गया, और फिर जो है नजला, अंदला, खरजा, ये मजीद जो इसमें इजाफा होगा। उसके बाद दूसरे किस्म का जो बाब है, कैटेगरी है, उसको क्या कहेंगे? मुजाफ कहेंगे। वो मुजाफ और मुजाफिले में आयन नहीं होता, वो मुजाफ होता है खाली, वो मुजाफ आयन नहीं होता। ये मुजाफ,
مضاعف. اس میں اس کے کچھ خصوصیات ہیں کہ اس میں یہ بھی ثلاثی مجرد صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، صحیح ہے، ثلاثی مجرد ہے، لیکن اس میں فرق اور اس میں فرق یہ ہوگا کہ اس کا جو فعلہ ہے اس کا لام کلمہ اور عین کلمہ سیم ہوں گے. اس کا لام کلمہ اور عین کلمہ سیم، ایک ہی لفظ جو ہے، ایک ہی حرف دو بار استعمال ہوگا، اس کو تشدید سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے. اس کی مثالیں 1 2 3 4 5 میں یہاں پر دے دی ہیں. یہاں پر مثالیں یہاں نیچے ہیں اس کی، جیسے نصرہ، سمیع، کرومہ، ضربہ، حسیبہ، شروفہ، ٹھیک ہے، فتح، عزومہ. یہ ساری مثالیں ثلاثی مجرد صحیح کی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ثلاثی مجرد ہے. 3 حروف کا ہونا ضروری ہے، لیکن مضاف اور مضاف الیہ کا جو مضاف ہے اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ صرف یہ ہوتا ہے مضاف، یہ مضاعف عین والا ہے مضاف. اس میں عین کلمہ میں نے فعلہ میں یسرا جو ہے عین کلمہ بھی ہے، لام کلمہ بھی، خاف عین کلمہ بھی ہے، لام کلمہ بھی ہے، با عین کلمہ بھی ہے اور لام کلمہ بھی ہے، صاد عین کلمہ بھی ہے، لام کلمہ بھی ہے، نون عین کلمہ بھی ہے اور لام کلمہ بھی ہے. جس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ بس یعنی یہ سا کا کلمہ 2 بار ریپیٹ ہو رہا ہے. تو یہ اس سے بالکل مختلف ہوگا اس کا جب کانجوگیشن کریں. تو اس میں 6-7 کچھ لکھا ہے شاید، اور ایک کیٹیگری ثلاثی مجرد میں بھول گیا تھا، لکھ لیجیے. اس میں سے کوئی کلمہ ڈراپ نہیں ہوتا. پورے 14 کانجوگیشن میں تمام کلمے ویسی ہی حالت میں رہتے ہیں. نصرہ ہے تو آپ پہلے نمبر 1 سے نصرہ، نصرو، اس کا ماضی ہو یا مضارع ہو، کوئی کلمہ اس میں ڈراپ نہیں ہوتا. کوئی حرف اس میں ڈراپ نہیں ہوتا. پورے حروف ہر کانجوگیشن میں ہوتے ہیں، ہر کانجوگیشن میں پورے حروف ہمیشہ باقی رہیں گے. لیکن اس کے بعد کے کیٹیگریز میں ڈراپنگ، ایڈنگ، پریفکسنگ، سبفکسنگ، یہ سب آتے رہتے ہیں. اس لیے اس کی کیٹیگری الگ ہے، اس کو مضاف کہیں. دس از دا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اس کا صرف نقشہ دے رہا ہوں. انشاءاللہ ایک ایک کر کے مثالوں سے ہم اس کے پھر گردان بھی کریں گے. پہلے کوئی ایک گردان پہ ماہر ہو جائیں گے، اس کے بعد چینجز کیا آ رہے ہیں وہ بھی ہم کریں گے. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن. اس سے پہلے مضاعف کو بتانے میں اس کے ماضی مضارع یا اس کا کانجوگیشن کرانے کا وہ بنی مراثم ہے. وہ مدہ ہے یہاں پر، اس کا دل چھوٹ گیا. چلیے دوسری کیٹیگری مضاف. مضاف کی تعریف کیا ہے؟ یہ بھی سے ثلاثی مجرد ہے، 3 لیٹرڈ ہے، لیکن اس میں ایک ہی کلمہ 2 بار ریپیٹ ہوتا ہے. اس میں بھی کوئی کلمہ ڈراپ نہیں ہوگا. کوئی کلمہ، سوری میں کلمہ کہہ رہا ہوں، کوئی حرف ڈراپ نہیں ہوگا. کوئی حرف ڈراپ. با سا یہ ہمیشہ باقی رہیں گے. نون صاد رے ہمیشہ باقی رہیں گے. یہ کلیئر مضاف. اس کی تیسری ایک کیٹیگری ہے جس کو محموز، یہ اگر بہت مشکل ورڈ ہے تو اس کی فکر مت کریے. اس کو ہم جو ہے ہمزاتد ورب کہیں گے. وہ ورب جس میں حرف علت آئے، وہ ورب جس میں حرف علت آئے اسے محموز کہیں گے. یہاں پر میں صرف اتنا لکھ دیا حرف علت. حرف علت کتنے ہیں؟
حروف علت کتنے ہیں؟ 10 20 5 3 ہی ہیں. کون سے ہیں 3؟ الف یا حمزہ واو اور یا. اب ان تمام کو ہم کیا کہیں گے؟ حمزات. ایسا ورب جس میں ایک یا ایک سے زائد حروف علت ہوں اس کو محموز کہیں. محموز means a verb with 1 or 2 حروف علت. یہ بھی یہ ثلاثی مجرد ثلاثی ہے، اس میں بھی 3 حروف آئیں گے لیکن ایک حرف. اب یہ ایک حرف آنے کے ساتھ ہی اس کا سارا نقشہ بگڑ جائے گا. اس کی جو کنجوگیشن ہوگی ماضی میں بھی کچھ ڈراپنگ ہوگی اور پھر اس کے مظاہرے میں بھی بہت سے ڈراپنگ بھی ہوگی. اس کے اندر کچھ ایڈیشن بھی ہوگا، کچھ سبٹریکشن بھی ہوگا، کچھ پری فکسز بھی لگیں گے نئے. ہر ایک چیز کا ایک اصول ہے. ہم 1-2 ورب اگر ایسے ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری تمام جو کنفیوژن ہے حروف علت کے ساتھ کوئی فعل آیا تو اس کا کنجوگیشن معلوم کرنے کے طریقے. دس ٹائم فرسٹ ٹائم یہ کلاس جب سے میں شروع کیا ہوں یہ میں مضاف اور محموز کے بارے میں بات کریں. اب یہاں پر میں کچھ مثالیں صرف صحیح ثلاثی مجرد کی دے دیا تھا، اس کا ایک مظاہرے بھی ہے، یہ ہم تفصیل سے کرنے والے ہیں. لیکن فی الحال ہم یہ ماضی کے صیغے کو دیکھیں کہ صحیح ثلاثی مجرد اس میں وہ 7-8 کوالٹیز پائے جائیں گے جو میں بتایا کہ 3 حروف ہیں، تینوں الگ الگ ہیں اور تینوں میں سے کوئی کسی کنجوگیشن میں ڈراپ نہیں ہوگا اور یہ روٹ ورڈ کہلائے گا. اس کا سبجیکٹ ہمیشہ ہی ہوگا، اس کا ٹینس ہمیشہ پاسٹ ہوگا. اسی سے مصدر نکلے گا، پھر مصدر سے مشتق یا دوسرے اسم نکلیں گے، افعال نہیں نکلیں گے، اسم. اسی طرح سے صرف مڈل لیٹر عین کلمے میں فرق آ رہا ہے لیکن وہی سے حرفی ہے. یا نصرہ سواد جو ہے عین کلمہ ہے یا مڈل لیٹر ہے، اس کو مڈل لیٹر ویریشن کہیں گے. مڈل لیٹر چینج ہوگا، سا ما آ نہیں ہوگا، سا می آ ہوگا. یہ حسبا نہیں ہوگا، حسیبا ہوگا. اس کا روٹ ورڈ حسیبا، اس کا روٹ ورڈ سمیعہ. اب مظاہرے میں یہ زیر باقی رہتا ہے یا چلے جاتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ پھر ہم کو اس کے تھوڑے سے اصول ہیں. بہت مشکل نہیں ہے، تھوڑے مشکل ضرور ہے لیکن وہ ہم پڑھیں گے. حسیبہ کا پھر یہ زیر باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. پھر یہاں پر میری لیٹر میں یہاں پر زبر آیا تھا سواد پہ، یہاں پر میم میڈل لیٹر پہ زیر آیا تھا. اب یہاں پر رے پہ پیش آ گیا، کروما میڈل لیٹر آ گیا. اس کے بعد یہ پورے ہمیشہ یہ پورے باقی رہیں گے، صرف اعراب بدلیں گے. عزوما یہ ثلاثی مجرد، اس میں سے 1 یا 2 ہم لے کے اس کی صحیح پوری پریکٹس جب کریں گے تو پھر اس کے بعد اگر وہ مضاعف ہوگا تو پھر گردان کیسی ہوگی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور اگر محموز ہوگا تو محموز میں 1 یا 2 حروف علت ہوں گے. دس از کالڈ حمزاted verb, a verb with حمزہ with حرف علت. یہ بالکل بیسک ڈیفینیشن سمجھ میں آ گیا. Did you understand the basic difference ابواب کا؟ ہمارا پتا گیا. سمجھ میں آ گیا. ویری گڈ. سمجھ میں آ گیا سر. اوکے. اور انسار بیسک ڈفرینس اب اس کا افعال کا پہلے تو ہم 3 جہاں پر 4 لیے، مزید فی ثلاثی مجرد صحیح کا ڈیفینیشن دے دیا، مضاعف کا دے دیا.
جی اور پھر محموز، ہاں اور ایک چوتھا محموز، چوتھا محموز ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. پانچواں اور ایک پانچواں بھی ہے جو یہاں پر ٹائپ نہیں ہوا اور وہ ہے جی وہ میں ٹائپ کر دے رہا ہوں. کیا ہو وہ ہے رباعی. رباعی یہ پانچواں ہے. رباعی رباعی میں اور اس کے 4 بیس لیٹر ہوں گے. یہاں پر بیس لیٹر ثلاثی میں 3 ہوں گے. مضاف میں بھی ثلاثی میں 2 ہوں گے. وہی سوری 3 ہوں گے یا 2 ہوں گے. ایک ریپیٹ ہوگا. 2 لیٹر کم از کم ایک ہی ہوں گے. ایک سیم لیٹر ریپیٹ ہوگا مضاف میں. اور اس کے بعد محموز میں ایک حرف علت ہوگا یا ایک سے زائد حروف علت ہوں گے. اور پھر اس کے بعد جو 5ویں قسم ہے رباعی یہ 4 بیس لیٹرس ہوں گے. 4 بیس لیٹرس ہوں گے. 3 کے بھی وہی شرائط ہیں. 4 الگ ہوں گے یا اس میں حرف علت ہوگا تو یہی ٹرم اس کو بھی محموز کہیں گے. حرف علت ہے تو رباعی کے بھی. تو یہ 5 چیزیں آپ کے سمجھ میں آ گئی. افعال میں ابواب افعال میں 5 قسم کے کیٹیگریز ہیں. نمبر 1 ثلاثی مجرد صحیح. نمبر 2 مزید فیہ. نمبر 3 مضاف. نمبر 4 محموز یا حمزاتد ورڈ وتھ حرف علت. نمبر 5 رباعی. نمبر 5 رباعی جس میں 4 بیس لیٹر ہوں. 5واں کوئی نہیں ہوگا. بس یہ 5 یہ 5 قسمیں 5 لیٹر کا نہیں ہوگا. وہ مزید فیہ میں آئے گا. چلیے اس کے بعد دیکھیے یہ جو لائن آ رہی ہے یہ محموز سے آ رہی ہے. محموز سے یہ لائن کنٹینیو ہو رہی ہے. سفر سے دیکھیں یہ لائن آ کے محموز کے کیٹیگریز محموز کے کیٹیگریز. بابا جی یہ حرف علت میں سمجھتا ہوں یہ حروف علت محموز ابھی محموز بذات خود ایک کیٹیگری ہے شاید. اور یہ معطل اور لفیف جو ہے یہ حرف علت کی کیٹیگری سے. محموز صرف حمزہ کی محموز ابھی میں ایک منٹ آپ رکیے. محموز ہر وہ فعل ہوگا جس میں حروف علت ہوں گے. حرف علت ہو. پہلے میری بات غور سے سن لیجئے. اس کے بعد محموز ایک کیٹیگری ہے وہ آپ بعد میں بتائیے. پہلے آپ دیکھ لیجیے محموز ہو گیا. محموز مانے حمزہ تد ورڈ جس میں ایک حمزہ ہوگا. اب اس کے بعد اگر ہم اس کے کیٹیگریز کریں گے تو ایک ہوگا معطل اور ایک ہوگا لفیف. ایک ہوگا لفیف. محموز کے کیٹیگریز میں سے ایک معطل ہوگا ایک لفیف. معطل میں اب وہ محموز کی کیٹیگری جو آپ کہہ رہے ہیں ایک مثال ہوگا ایک اجوز ہوگا ایک ناقص ہوگا. معطل محموز کی ایک قسم معطل ہے جس میں مثال ہوگی. مثال یہ صرف الف یا حمزہ آئے گا. الف یا حمزہ آئے گا. اجوف کرنے بیچ میں الف یا حمزہ آئے گا. اب اس کے اندر جو ہے مثالیں یا الف حمزہ کہیں گے. مثال بیچ میں عینی کہیں گے یا لام کہیں گے. یہ اس کے مقام کے لحاظ سے اس کے الگ الگ وہ ہوگی. پھر اجوف اسے کہتے ہیں. اجوف بیچ کو کہتے ہیں یا درمیانی حصہ. اگر حرف علت بیچ میں آئے تو وہ محموز کی قسم معطل. معطل میں اجوف ہوگا جس میں
جو حرف علت ہوگا بیچ میں آئے گا. یہ شروع میں آئے گا، یہ بیچ میں آئے گا، ناقص یا خیر میں آئے گا. ناقص. اب یہ ناقص کی قسم میں بھی اس کو دو ہوتے ہیں، ایک لفیف ہے، لفیف مفروخ، لفیف مقرون. یہ الفاظ بہت مشکل ہیں، اس کو یاد رکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اور یہ مفروخ جو ہے منفصل ہوتا ہے. منفصل معنی ڈیٹیچ. اس کے حروف علت کے بیچ میں ایک کانسوننٹ آئے گا. اس کے حروف علت واو بھی آیا یا بھی آیا، واو بھی آیا یا بھی آیا، بیچ میں حرف فا آ گیا جو کانسوننٹ ہے. وافی، وقی، ولی، یہ منفصل ہیں، ڈیٹیچڈ ہیں. دونوں حروف علت ایک ساتھ نہیں آئے بلکہ توڑ کے آئے ہیں، بیچ میں ایک کانسوننٹ ہے. اسی طرح سے یہ مقرون جو ہوتا ہے یہ متصل ہوتے ہیں، شروع میں کانسوننٹ آ گیا، راوی، تاوی، غوی. یہ واو اور یا ایک ساتھ آئے تو اس کو متصل کہیں گے. اب یہ گرامرین میں مختلف ڈفرینسز ہوتے ہیں. محمود صرف جو ہے وہ الف حمزے کے لیے نہیں بلکہ زیادہ سے یہ ہے کہ محموز کی ہی کیٹیگریز ہیں. الف بیچ میں بھی آ سکتا ہے، الف شروع میں بھی آ سکتا ہے، الف آخر میں بھی آ سکتا ہے. وہی ہے یہاں پر. یہ ناقص الف اخیر میں آ گیا، اجوف بیچ میں آ گیا، الف شروع میں آ گیا. اس کا ساری مثالیں انشاءاللہ میں دوں گا. ایک چیز جو ہے ہم اس کو لے کے اس کی تھوڑی سی پہلے ایک گردان پہ ہم ماہر ہو جائیں، اس کے بعد پھر اجوف کی گردان کیسے، مثال کی کیسے ہوگی، ناقص کی کیسے ہوگی. پھر اس کے بعد یہ اس کا جو لفیف ہوگا، لفیف میں جو حروف آئیں گے وہ واو اور یا ہوں گے. واو اور یا کے پھر دو قسمیں ہیں. واو اور یا اگر ڈیٹیچڈ ہوں گے، بیچ میں حرف علت ہوگا تو یہ لفیف مفروخ ہوگا. یا منفصل کہیں گے، لفیف منفصل جس کے بیچ میں فصل کے بعد حروف علت آتے ہیں. There may be a difference in the grammatical explanation of so many people, لیکن جس طرح سے ہم پڑھیں اس کو یہی ہے کہ محموز کی قسمیں ہیں. مثال جو ناقص اور اس کے اندر لفیف دو اگر حروف ہوں، واو اور یا، تو پھر اس کے لیے بھی دو قسمیں ہیں. وہ یا تو منفصل آئیں گی یا پھر جو ہے متصل آئیں گی. یہ واو اور یا ایک ساتھ آئے گا. اب اس میں بس صرف اتنا یاد رکھیے کہ حمزہ شروع میں آئے، حمزہ بیچ میں آئے، جیسے سالہ ہے. اور کوئی مثال سالہ کسی کے ذہن میں ہے؟ خالہ، ویری گڈ، خالہ. اور پھر یہ مثال کی کوئی مثال کا کوئی وقت پکڑنے کو کیا بولتے ہیں؟ لینا. اخذا، الف کا کیا مقام ہے؟ پہلے ہے نا. پھر یہ بیچ میں آیا. پھر ناقص جو ہے اس کی کوئی مثال آخر میں آیا. جانے کو کیا بولتے ہیں؟ قرأ، جا، ہے نا. یہ اس کی مثال ہے آخر. یہ سارا ہم انشاءاللہ کریں گے، لیکن فی الحال صرف ایک نقشہ میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ 4 کیٹیگریز بتا رہا ہوں کہ ایک تو ثلاثی مجرد ہم یہی عام طور پہ کرتے ہیں، لیکن اس میں اور دوسروں میں بڑا فرق ہے. اس کے کنجوگیشن میں جو ایڈنگ، سبٹریکٹنگ اور پھر پریفکسنگ، سفکسنگ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اس کے اپنے رول ہیں، وہ ہم بعد میں کریں گے. پہلے جو ہے ایک بار کوئی ایک ورڈ یا 2 ورڈ لے کے صحیح ثلاثی مجرد اس کا کانجوگیشن کریں گے. رولز وہی ہوتے ہیں، کہاں ڈراپ ہوتا ہے، ضروری بھی ہو جاتا ہے. آخر میں آیا تو دوئل کیسے ظاہر کریں گے، جا یا قرا آیا تو پھر
ڈویل کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار ہوتا ہے وہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ فی الحال ثلاثی مجرد کا ایک کانجوگیشن پہ ہم ماہر ہو جائیں گے، اس کے بعد مزید فی بعد میں لیں گے، مضاف کریں گے، محموس کریں گے، رباعی اور مزید فی بعد میں کریں گے۔ اس کے بعد جو آخری آئٹم ہے اس کا یہ ورب کنجوگیشن، اس سے پہلے میں جو طریقے سے کراتا تھا ایک لسٹ ہوتی تھی، اس کے اندر تھرڈ پرسن سنگولر، ڈویل، پلورل، مسکولائن جینڈر، تھرڈ پرسن میں فیمینائن جینڈر۔ اب یہ دوسرے طریقے سے ہم اس کو کریں گے کہ ماضی غائب میں مذکر کا واحد تسنیہ جمع، مذکر کا واحد تسنیہ جمع، اور اس سے بہت آسانی ہو جائے گی۔ جو آپ وہاں پر اسم میں کر کے آئے تھے، اسم میں بھی ایک واحد تسنیہ جمع ہو، ہم یہ کر کے آئے تھے، وہی چیز ہم کو یہاں پر بہت کام دے گی کہ فعل کا بھی واحد ہوگا، تسنیہ ہوگا، جمع ہوگا۔ ہم کر کے آئے تھے، یاد ہے، وہ پیچھے چلا گیا اور اس کو آپ کے پاس نوٹس میں بھی ہوگا۔ مذکر کا واحد تسنیہ جمع، نصرا 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 سے کتنا پہلے ہم یاد کریں گے یا اس کو سمجھ لیں گے کہ واحد کی کیا شکل ہوگی۔ تسنیہ وہ یہ جو آنی اونا جو اس میں پڑھتے ہیں، مسلمونا، مسلمانی، وہ مظاہرے میں آنی آئے گا، یہاں پر نون ڈراپ ہو کے نصرا پہ ماضی ہوگا۔ وی ول ڈو اٹ ان ڈیٹیل انشاءاللہ آئندہ کلاس میں۔ فی الحال جو ہے جو طریقہ کار ہوگا واحد تسنیہ جمع، یہ غائب کے ہم کریں گے کوئی ایک لے کے، اور اس میں میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت آسان ہو جائے گا ایک ایک کا واحد تسنیہ جمع، اس لیے کہ ہم اسم کا کر چکے ہیں، فعل فعل فعل، واحد تسنیہ جمع۔ پھر اس کا مؤنث کا فعلت فعلت فعلنا، یہ کریں گے، یہ ماضی غائب کا ہو گیا۔ اس کے بعد کنجوگیشن آف ورب سیکنڈ پرسن، یہ ہم اس کو کریں گے کہ اسی میں بھی وہی واحد تسنیہ جمع۔ یہ تو یہ پیٹرن ورب ہے، فعلتا، فعلتا پیٹرن ورب ہے، یہ ہر جگہ میں دیا ہوں، لیکن اس کو ہم وی ول ڈو اٹ ان ڈیٹیل بٹ ود دس پیٹرن، یہ مذکر کا واحد ہم اس میں بھی کر کے آئے ہیں، تو اسی لیے یہاں پر بھی کریں گے۔ ٹھیک، ہمارا ٹائم بھی ہو گیا اور آج کا 8:30 پہ ختم ہونا ہے کلاس، اور 8:45 تو 8:45 پہ، اوکے، ابھی 2 منٹ بعد، ٹھیک ہے۔ اور پھر ورب کنجوگیشن وتھ فرسٹ پرسن، ہم یہ بھی پھر واحد تسنیہ جمع، فرسٹ پرسن میں تسنیہ نہیں ہوتا، اور یہ ایک بار میں کلاس میں اس کو یاد بھی دلا دوں گا، مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ بہت بزی ہیں، ان کو اس کو یاد کرنا، ایک کنجوگیشن کلاس میں یاد دلا دوں گا اس پیٹرن سے، واحد تسنیہ جمع، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جب وہ دوسرے کیٹیگریز میں جائیں گے، اس کے اصول پڑھیں گے، کم از کم ایک ہم کو اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے کنجوگیشن۔ اس کے بعد پھر ہم مضاف کا طریقہ دیکھیں گے، محفوظ کا طریقہ دیکھیں گے، رباعی بعد میں کریں گے، مزید فی کا دیکھیں گے، اس میں کیا فرق آتا ہے، کچھ افعال لے کے اس کی بھی کریں گے۔ دس اونلی اے بلو پرنٹ، ہم کو فعل کے بارے میں کیا کیا کرنا ہے، اور یہ آپ کے سامنے نقشہ ہونا چاہیے، اور اس میں اور ایک بار اس کا اسم کا بھی ریویژن ہو جانا چاہیے۔ اب یہ فعل یا ورب، یہ دوسرا کلمہ ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے پہلے ہم جو ہے اکارڈنگ ٹو ٹائم، یہ کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لنک ہے، پورا ہم الگ سے اس کو نہیں کر سکتے۔ پھر اس میں کنجوگیشن جب آئیں گے تو ماضی مضارع بھی آ جائے گا، امر کا طریقہ بھی آ جائے گا، نہیں کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ پھر ہم ایسے ورب جمع کریں گے اپنے پڑھنے کے دوران میں، تفسیر کے دوران میں، کہ کون سا لفظ لازم ہے، انٹرانزیٹو ہے، کون سا متعدی ہے، متعدی ہونے کے باوجود اس کے اندر متعلق فعل کیوں آیا،
लाजिम के साथ तो जरूरी है मुताल्लक़ से फैला। फिर उसके बाद मारूफ और मजहूल का फर्क भी कंजुगेशन में आ जाएगा। वी विल प्रिपेयर इंशाल्लाह डिटेल चार्ट विथ फेल मारूफ फेल मजहूल, फिर उसमें अमर, फिर नहीं। देन उसके जो कैटेगरीज हैं, ये सारे कैटेगरीज हम जब करेंगे हमेशा याद रखिए कि सही सलासी मुजर्रद के जो रूल्स हैं वो इन सारों पे अप्लाई नहीं होते, इन सारों पे अप्लाई नहीं होते, उसका अपना कोई तरीका होता है। सलासी मुजर्रद तो सिर्फ ये 3 लेटर जिसमें कोई ड्रॉपिंग एडिंग नहीं है, कोई लेटर ड्रॉप नहीं होता, आखिर तक बाकी रहता है। एक की सही प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। उसके बाद कहाँ कौन सी चीज ड्रॉप हो रही है वो इसमें हम पढ़ेंगे, मजीद की मजाक और फिर महमूज में और रुबाई में। हमें क्लियर पिक्चर ऑफ द सेल किस्म का एक नक्शा हम बनाए थे, वैसे ये ब्लू प्रिंट सेल का, सेल में इतनी चीजें करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इस तरीके से 1 या 2 क्लास में ही याद कर लेंगे हर एक का वाहिद तस्मीर जमा किया। बहुत से लोग हैं जिनको ये पूरा याद भी होगा और पूरी तरीके से वो वाकिफ भी हैं, लेकिन उनके लिए शायद रिवीजन हो जाए या उनके लिए क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन माई एम इज जिसमें बहुत सारे मुक्तदी हैं उनको फायदा पहुंचना चाहिए, उनको उससे फायदा इंशाल्लाह पहुंचाने की कोशिश करें। मैं क्लियर सो फार? इज इट क्लियर? यस सर, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट क्लास से इसी क्लास में याद करेंगे जिसको थोड़ा सही याद नहीं है। बहुत से लोग बहुत जमाना पहले पढ़े हैं, उनको भी वो चीज रिफ्रेश हो जाएगी इंशाल्लाह। क्लास में 1 पे हम हावी हो जाएंगे, फिर तमाम कैटेगरीज लेके उसके अंदर उसको तालीलात कहते हैं, चेंजेस जो दूसरे कैटेगरीज अबवाब में आती है, वो चेंजेस कैसे आती हैं उसके बारे में हम आर्गुमेंट थे कि ये चेंज की जरूरत क्यों हुई, ड्वेल की वजह से, तस्मीर की वजह से क्या होना था, उसको कैसे जाहिर करेंगे। फिर जो है फर्स्ट पर्सन की वजह से बस जगह चेंज करना पड़ता है, तो वो चेंजेस डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो व्हाट वी हैव डन टुडे, वी हैव टेकन द सेकंड कलीमा, जो हम कलीमे के अक़साम करे थे, इसम के बारे में थोड़ी सी मालूमात हम हासिल किए, वो भी चार्ट अपने पास बना के रखे। और दूसरा फेल है, आखिरी हर्फ है, इट विल नॉट टेक मच टाइम, लेकिन ये फेल जो है ये काफी टाइम लेगा, कोई बात नहीं, इसको सीखना जरूरी है। इसके बगैर कुरान पर समझ में आना बहुत मुश्किल है, कुरान समझ में आना बहुत मुश्किल। कौन सा भी फेल है तो वो क्या है, उसका सेगा क्या है, फिर वो व्हाट इज इट, वो ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, तस्मिया है, जमा है, वाहिद है, इसका थोड़ा एक तरीके से इसकी स्टडी हो जाएगी। देन यू कैन वेरी इजीली फॉलो इट इन अवर तफसीर। इज इट ओके? चलो आप जल्दी से दुआ कर दीजिए आज के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना हिकमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, अल्लाह तो हमारे लिए आसान करते हैं कुरान का समझना, इसका फहम, इसकी समझ हमारे लिए बहुत आसान करते हैं, इसका पढ़ना, इसे याद रखना, अमल करना। अल्लाह तुम सबको अजीर अजीम दे, जो इस क्लास में आ रहे हैं, जो मुश्किलात आ रही है सबको दूर करवा दे, हमें दिलचस्पियाँ बढ़ा दे, कुरान को समझने की और उस पर अमल करने की हमें तौफीक दे, तो अपने रहम करम से कबूल फरमा दे। जो भी इसमें गलतियाँ होती है तो उसको दरगुजर कर माफ फरमा दे। जो बीमार है, परेशान है, उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मुश्किलात है उनकी मुश्किलात को दूर फरमा।
ٹھیک. آمین آمین. چلیے دانش دانش اس کا یہ امیج آپ ڈال دیں گے نا؟ دانش آریودیا. جی سر میں انشاءاللہ. ہاں ایک امیج اس پہ بھی ڈال دیں. بہت سے لوگ یہاں بنا بھی لیے ہوں گے اسٹارٹ کو دیکھ کے لکھ بھی لیے ہوں گے. نہیں بھی تو ایک امیج ڈال دیجیے تاکہ نیکسٹ کلاس میں ان کے سامنے وہ ہو. اس کا پرنٹ آؤٹ بھی چاہے تو سر انشاءاللہ امیجز ابھی ڈال دوں گا. ابھی رکھیے ہمارے الرحمان کے گروپ پہ بھی اس میں تو جائیں گے ہمارے ویب سائٹ پہ. لیکن الحرمین میں بھی آپ ڈال دیں تو وہ ٹھیک ہے. میں ابھی انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں ایڈ کر دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیے. اور ڈاکٹر عباس سے آج بھی نہیں ہے؟ میں ہوں. ماشاء اللہ. میں دیکھا کہ اس سے پہلے کی کوئی کلاس نہیں ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. کچھ سمجھ میں آیا ڈاکٹر صاحب؟ پہلے بھی ہم بہت سی چیزیں کر رہے تھے لیکن اتنا تفصیل سے نہیں کر رہے تھے جیسا کرنے کا ارادہ. نہیں بالکل سمجھ آیا اور انشاءاللہ اس کا چارٹ مل جائے گا تو پھر یاد کریں گے اور اس سے پریکٹس بھی کریں گے. انشاءاللہ. یاد کا تو ایسا مسئلہ ہے کہ میں اس مرتبہ ٹھان لیا ہوں کہ بہت سی چیزیں کلاس میں ہی یاد دلا دوں گا. اس لیے کہ مجھے معلوم ہے بہت سے لوگ بہت بزی ہیں. اس کے بعد ان کو یاد کرنے کی وقت نہیں ملتا. تو آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ بہت سی چیزیں کچھ گردانے کلاس میں ہی یاد کریں. تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن کوئی بات نہیں. پھر بھی اپنے طور پہ بھی ہر ایک کوشش کرے تو زیادہ اچھا. کل سے بادام کھانا شروع کرتے ہیں. جی ہاں تھوڑا سا ایک بادام بھی کھا لیں یا پھر کم از کم کچھ نہیں تو ڈیورنگ دا لیسن پلیز ڈو ٹیک اے ڈیپ بریتھ. یو ول گیٹ ایکسٹرا آکسیجن ٹو یور مائنڈ. اور ڈیپ بریتھ گرامر کے وقت پہ میں بھی ہمیشہ یہی کرتا رہا ہوں. So we will get extra oxygen and ایکسکیوز میں. السلام علیکم صاحب. یہ بادام کا طریقہ صحیح ہے؟ ہاں بادام اس کے تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو کھا کے گزرے ہوئے کچھ بھی نہیں کرنا تھا. ہوتا اب صحیح میں تو اتر جائیں گا نا. ڈیمینیشن پہ اتار پڑے گا. ابھی کچھ نہیں. جتنا بھی ہو سکتا ہے ہوگا انشاءاللہ. بادام تو صحیح نہیں ہے اور کیا. چلیے انشاءاللہ. چلیے آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.